السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، خواتین و حضرات، اجالا چاندنی امید اسلامک چینل سے میں آپ کی خدمت میں پھر ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو میں اہل بیت نبی کے بارے میں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ اہل بیت نبی کی 3 اقسام ہیں۔ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبی اور حسبی جو رشتہ دار ہیں، ددیالی، جن میں بنو ہاشم ہے، یہ خاندانی طور پر اہل بیت ہیں، اور ان سے نسبت رکھنے والے قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں نبی کے خاندان سے اور نبی کی برادری سے ددیالی نسبت رکھنے والے جتنے بھی قیامت کی صبح تک لوگ آئیں گے، وہ سب آل بیت نبی ہیں۔ ان پر صدقہ حرام ہے اور ہدیہ انہیں دیا جانا چاہیے، کیونکہ صدقہ لوگوں کی میل ہے، مال کی میل ہے، اور آل بیت نبی جو نمبر 1 ہیں، نبی کے ددیالی رشتہ دار اور ان سے نسبت رکھنے والے، قیامت تک جتنے بھی لوگ نبی سے آل بیت میں سے ہونے کی نسبت رکھتے ہیں، ان کے لیے صدقہ حرام ہے۔ اور دوسرے نمبر پر بھی آل بیت نبی میں خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ازواج، تمام بیویاں جن سے آپ نے نکاح کیا تھا، تو یہ ساری امہات المؤمنین ہیں، یہ بھی آل بیت نبی ہے۔ اس لیے کہ اگر بیویاں انسان کے آل بیت میں شامل نہ ہوں تو پھر یہ بڑی ناانصافی ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں بھی کہتے ہیں نا، میرے گھر والے، اس سے مراد بیوی بچے ہوتے ہیں۔ تو بیوی انسان کے اہل بیت میں ددیالی رشتہ داروں کے بعد یہ سر فہرست اہل بیت میں شامل ہوتی ہیں۔ اسی طرح نبی پاک کی جتنی بھی ازواج تھیں، ازواج مطہرات، بیویاں، یہ سب زوجیت میں آنے کی وجہ سے اہل بیت میں شامل ہیں۔ ان کو نسبی اہل بیت میں شامل نہیں کیا جاتا، سببی میں تمام انسان کی بیویاں جتنی بھی عام امتی کے لیے 1 سے 4 شادیاں جس نے کی ہوں، تو یہ ساری بیویاں جو 4 ہیں یا 3 ہیں یا 2 ہیں یا 1 ہیں، یہ انسان کے اہل بیت میں سببی طور پر شامل ہیں۔ اور حضرت موسیٰ نے اپنے اہل بیت سے کہا تھا، امکثوا انی آنست نارا قال لأہلہم کثوا انی آنست نارا۔ اپنے بیوی سے کہا تھا، تم یہاں ٹھہرو، مجھے دور ایک آگ کا احساس ہو رہا ہے، روشنی مجھے نظر آ رہی ہے، میں وہاں سے کوئی آگ کا انگارہ لے کر آؤں تاکہ ہم سیک سکیں، تپش حاصل کر سکیں، سردی سے بچ سکیں۔ تو
اہل بیت میں سببی طور پر بیویاں بھی شامل ہوتی ہیں، اور تیسرے نمبر پر اہل بیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ نے فرمایا تھا کل تقی و نقی آلی، ہر تقوی پرہیزگاری والا مسلمان میری آل میں سے ہے۔ تو امت محمدیہ کی نیک جتنی بھی شخصیات ہیں کلمہ پڑھ کر تقوی اور ایمان پر چلنے والے ہوں، قیامت کی صبح تک وہ سارے آل بیت نبی ہیں۔ جس طرح فرعون کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ اغرقنا آل فرعون، ہم نے فرعون کے اہل بیت کو، ان کے ماننے والوں کو ہم نے غرق کر دیا۔ اور یہ تاریخ بتاتی ہے کہ فرعون کی اولاد نہیں تھی، اس کی بیوی تھی حضرت آسیہ جو ایمان لائی تھیں، اور فرعون نے ان کو بڑی اذیت ناک سزا دی تھی اور انہیں عقوبتوں میں رکھ کر وہ اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی تھی فرعون کی اذیتوں کی وجہ سے۔ تو فرعون کے آل میں جو نافرمان ہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں، تو پھر نبی کی آل میں متقی کیوں نہیں شامل ہوں گے؟ آل بیت نبی میں سب سے پہلے نسبی اور خاندانی اور ددیالی رشتہ دار ہیں، اور دوسرے نمبر پر اہمیت والے جو آل ہیں وہ ازواج نبی ہیں، اور تیسرے نمبر پر جو ہر مومن مسلم متقی پرہیزگار مسلمان ہیں وہ نبی کے آل میں شامل ہیں۔ تو حضرت آسیہ فرعون کی آل تھی، لیکن اغرقنا آل فرعون میں وہ شامل نہیں ہیں، کیونکہ فرعون کی قوم کے لوگ قبطی جتنے بھی تھے وہ فرعون کی قوم کے لوگ تھے، اور اس کی رعایا تھی اور اس کو ماننے والے تھے، تو ان کو آل فرعون کہا ہے۔ تو حضرت آسیہ فرعون کی آل سببی طور پر تھی، لیکن یہ پہلے فرعون کے غرق ہونے اور فرعون کے لوگ جن کو سمندر میں غرق کیا گیا ہے، اس سے پہلے حضرت آسیہ شہید ہو چکی تھیں اور اللہ کے ہاں پہنچ چکی تھیں، جن کا تذکرہ سورہ تحریم کے آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، نیک الفاظ میں اور نیک تذکرے میں ان کا نام لیا ہے۔ اور فرعون کی زیادتیوں کا شکار ہونے کی وجہ سے فرعون اور اس کے مظالم سے انہوں نے پناہ مانگی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی آل فرعون میں سے تھی، لیکن یہ نجات پانے والی آل میں سے تھیں، اور تباہ ہونے والی آل میں فرعون کی جو قوم تھی قبطی اور اس کو ماننے والے جتنے بھی لوگ تھے اس کی رعایا تھے، وہ عاصی آل فرعون تھے، اور حضرت آسیہ فرعون کی بیوی ہونے کی حیثیت سے وہ اس کی آل تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسلام کی دولت سے اور ایمان کی دولت سے نوازا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنتی ہونے کی شہادت اور سرٹیفکیٹ عطا فرمایا۔ قرآن کریم میں سورہ تحریم میں خاص طور پر ان کا ذکر ہے۔ تو اب آپ پہچان چکے ہوں گے کہ آل بیت نبی ہو یا عام انسان ہو، تو آل کی 3 قسمیں ہیں، اہل بیت کی 3 قسمیں ہیں، نسبی، خاندانی اور ددیالی رشتہ دار۔ یہ ہر انسان کے آل ہوتے ہیں، اہل بیت ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر
بیویاں انسان کی آل ہوتی ہیں، اہل بیت ہوتی ہیں۔ تیسرے نمبر پر یار دوست مسلمان اور حلقہ احباب میں جتنے نیک لوگ ہوں انسان کے، وہ اس کے رفقا ہوتے ہیں، اس کے دوست ہوتے ہیں، اس کے یار ہوتے ہیں، مسلمانوں میں سے، ایمانداروں میں سے، تقوی پرہیزگاروں میں سے۔ تو یہ بھی ہر انسان کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو ان 3 اقسام کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور لوگ صرف اہل بیت نبی میں چند لوگوں کو شامل کرتے ہیں، اور بیویوں کو جو شامل نہیں کرتے وہ زیادتی کرتے ہیں۔ وہ تعصب کی بنیاد پر اور اناد کی بنیاد پر، دشمنی کی بنیاد پر، اور جانبداری اور طرفداری کی بنیاد پر وہ بیویوں کو خارج کرتے ہیں، حالانکہ عربی زبان بھی اس کی گواہی دیتی ہے، اور کتاب و سنت بھی اسی کی گواہی دیتی ہے کہ انسان کی بیوی 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو، 4 ہوں، وہ سب اس کی آل ہے، اور اس کے اہل بیت میں سے ہیں، اس کے گھر والوں میں سے ہیں۔ ان کو انسان کے اہل بیت میں سے خارج نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت نبی ہوں، اس کی اقسام کو جاننے پہچاننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہر انسان کے آل 3 قسم کے ہوتے ہیں، تو اس کو سمجھیے، جانیے، بوجھیے، تاکہ ہم شریعت خداوندی کو سمجھ سکیں، اور دین الہی کو سمجھ سکیں، کتاب و سنت کو سمجھ سکیں، اور اہل بیت کے بارے میں ہمیں مکمل طور پر آگہی ہو، تاکہ ہم ان کے مسائل کو سمجھ سکیں، ان سے متعلقہ امور کو سمجھ سکیں، احکام و مسائل کو سمجھ سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی و آلہ و اہل بیتہ و ازواجہ و اتباعہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔